نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتہ آیا اور ایک خوشخبری سنا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج زمین پر پہلی دفعہ اترا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس پہنچا ہے کہ مجھے یہ خوشخبری سنا دے کہ میرے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ وہ لیاقت والا خاندان ہے، با کمال خاندان ہے، اور پھر اپنے اس نانا کے دین کے لیے تاریخ کی عظیم ترین قربانیاں دینے والا خاندان ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے حساب سے عظیم ترین قربانیاں دی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اپنی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے، اور اپنے بھائی سے مشورہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اپنے دوسرے احباب سے مشورہ کیا کہ امت کے اندر یہ افتراق اور یہ انتشار، آپس کی تقسیم، اس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلمانوں کے گھر ویران ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ دیکھنا گوارا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کا خون بہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے سکون کی زندگی گزاروں اور مسلمانوں کا خون محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت حوالے فرما دی۔ اب یہ حکومت کوئی کمزور حکومت نہیں کہ خطرہ تھا کہ وہ معاذ اللہ حکومت چھین لی جائے گی، مستحکم حکومت ہے اور جائز حکومت ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اگر موازنہ کیا جائے کہ ان دونوں میں سے زیادہ اہلیت کس کی تھی، تو ظاہر ہے کہ فضیلت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، افضل وہ ہیں تو حکومت کے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے صرف امت کے تقسیم کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن میں بشارت دی تھی۔ اب یہ چھوٹے سے بچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو ممبر پر بٹھایا اپنے ساتھ اور مجمع کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک دن آئے گا میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، حکمران بنے گا، مقتدا بنے گا، بادشاہ بنے گا، اور پھر فرمایا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ امت کا یہ افتراق ختم ہو جائے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی دی تاریخ کی۔ آج کسی کو چھوٹا سا سرکاری عہدہ مل جائے، وہ پوری جان کی بازی لگا کر بھی اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ مجھے سرکاری ملازمت مل گئی ہے۔ تو جس کو اتنی بڑی حکومت مل رہی ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز پیش نظر ہے کہ مسلمانوں کا آپس کا افتراق اسلام کو نقصان دے رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کے خون کی حفاظت کے لیے آج ہماری سیاست یہ ہے کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو بدنام کرنے کے لیے کتنے کتنے لوگوں کے خون بہا دیتے ہیں، اور کتنے کتنے قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور کتنے لاشیں اٹھ جاتی ہیں دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے اوپر مختلف کیس ڈالنے کے لیے۔ تو اپنے حق میں فضا بنانے کے لیے مسلمانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی حکومت قربان کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب تاریخ کی قربانی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کی کربلا میں۔ تو ان دو بھائیوں نے تاریخ کی عظیم قربانی دی ہے دین کے لیے۔ ایسے صلاحیت والے بیٹے ہوں، نواسے ہوں، تو ان سے محبت کا ہونا یہ اور زیادہ باعث بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ مجھے اپنے نواسوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر اگلی دعا وحب لمن حبہما، یا اللہ میرا جو امتی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اپنی آگے امت کو ترغیب دے رہے ہیں دعا کے ذریعے کہ میرے خاندان کے ساتھ محبت کریں، میرے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ احادیث اور یہ ترغیب جیسے ہمارے سامنے ہے تو صحابہ کرام کے سامنے بھی تو تھی، تو اس لیے ایک ایک صحابی نے اہل بیت کرام سے محبت کی۔